بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت اسماء اور گھریلو کام کاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیٹی ہیں جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ کی، اور سیدنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہن ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میری شادی حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو ان کے پاس ایک اونٹ تھا جو کہ پانی لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ ایک سواری کا گھوڑا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان دو چیزوں کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں گھوڑے کو چارہ ڈالتی، گھوڑے کو پانی پلاتی، گھوڑے کی خدمت کرتی، دیکھ بھال کرتی، اور اس کے علاوہ جو اونٹ تھا اس کے لیے گٹھلیاں چن کر لاتی، ان کو پیستی، اونٹ کو کھلاتی، اونٹ کو پانی پلاتی، اونٹ کو چارہ ڈالتی، اور پھر خود ہی جو دانے ہوتے ہیں ان کو پیستی، اس کا آٹا گوندتی، ان کی روٹیاں پکاتی۔ اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اس سے آگے سنیے کہ جو ڈول ہوتا ہے جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی خود ہی مرمت کرتی اور کنویں سے خود ہی پانی بھر کر لاتی۔ تو یہ جو کام ہوئے ہیں یہ بہت ہی مشکل کام ہوتے ہیں ایک عورت کے لیے۔ یہ سننے کو تو آپ لوگ سن لیں گی اور بیان کرنے کے لیے تو میں بیان کر دوں گا، مگر جو عملی طور پر یہ کام کر کے دیکھے گا اس کو لگ پتہ جائے گا۔ جو عورتیں دیہاتی ہوتی ہیں، دیہاتوں میں رہتی ہیں، وہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان سے پوچھنا کہ جانور کس قدر محنت مشقت سے پالے جاتے ہیں، کس قدر جانوروں کا کام کیا جاتا ہے، چارہ کاٹنا، پھر اس کو لاد کر لے کر آنا، پھر اس کا کترا کرنا، پھر اس کو جانور کے آگے ڈالنا، پھر اس کو پانی کا خیال رکھنا، پھر اس کا یعنی کہ گوبر وغیرہ صاف کرنا، یہ سارا کچھ کرنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور جو مشکل ترین کام ہے وہ یہ کہ کنویں سے پانی کھینچنا۔ اگر کنویں سے ڈول بھر کر پانی کھینچنے کا کسی اچھے خاصے آدمی کو کہیں تو وہ بھی اس کام کو نہ کرے، اتنی زیادہ طاقت لگتی ہے، اتنی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ ڈول پانی سے بھرا ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے، اور اس کو کھینچنا، اوپر تک لے کے آنا، یہ بہت مشقت کے کام ہیں۔ مگر قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پر، اسماء پر، کہ انہوں نے یہ کام کیے، شوہر کی خدمت کی، شوہر کے گھر کے سارے کام کیے۔ مگر آج یہ دور ہے کہ ہماری مسلمان جو عورتیں ہیں وہ خود کو بری الذمہ سمجھتی ہیں، شوہر کی خدمت کرنے سے خود کو بری الذمہ سمجھتی ہیں کہ وہ شوہر کے گھر کے کام کاج کریں، اور وہ اس بات کی درپے ہوتی ہیں کہ وہ تن آسانی سے رہیں، ان کو کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے، ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے، بلکہ وہ فری رہیں اور آرام سے کھائیں پئیں سوئیں، بس یہی کام ہو اور کوئی کام نہ ہو۔ تو اس طرح کی زندگی چاہتی ہیں۔ اور
اور دوسروں کی اغیار کی تہذیب بد پر عمل کرتی ہیں۔ آخر کب تک خاتون جنت کی کنیزیں اس جھوٹی آزادی کو اپنے لیے سچی آزادی سمجھتی رہیں گی جو آزادی بظاہر خوشنما اور حقیقت انتہائی بدنما ہے؟ آخر کب تک ان امور ناہموار راستوں پر چلتی رہیں گی جو تاریک منزل پر ختم ہوتے ہیں؟ خدا را عقل مندی اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اسلام کی ان ہموار راہوں پر چلنے کی نیت کر لیجیے جن کی انتہا یقینی طور پر جنتی منزل ہے۔ تو جو مسلمان عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ کفار کی باتوں میں آئے اور نہ ہی ان کی تہذیب کے مطابق زندگی گزاریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، آمین۔